بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع مغل سلطنت کی مکمل تاریخ کے حوالے سے ہے۔ مغلیہ سلطنت 1526 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی، جو تیمور خاندان کا ایک سردار تھا۔ 1526 کو سلطنت دلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پہلی جنگ پانی پت میں بابر نے اپنے فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا۔ کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھی، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے جو توپ کی آواز سے ہدک کر اپنی ہی فوج کو روند گئے۔ اس طرح سے بابر کو فتح حاصل ہوئی اور یوں اس طرح ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد مرکز آگرہ بن گیا۔ بابر کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں تخت نشین ہوئے۔ مغلیہ سلطنت کا عدم استحکام ہمایوں کے دور میں واضح ہوا، تاہم کچھ سال حکومت کرنے کے بعد 1556 میں ہمایوں ایک حادثے میں مارا گیا۔ تاہم ہمایوں کا بیٹا اکبر، جس کی عمر صرف 13 سال تھی، بیرم خان کے ماتحت جانشین بنا۔ بیرم خان جو بابر اور پھر ہمایوں کا مصاحب اور سپہ سالار تھا، اکبر کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے بیرم خان نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو مستحکم کرنے میں اکبر کی مدد کی۔ اس طرح سے اکبر سلطنت کو تمام سمتوں میں پھیلانے میں کامیاب رہا، اور اسی طرح سے اکبر نے تقریباً پورے بر صغیر کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یوں اس طرح سے ہندوستان نے ایک مضبوط اور مستحکم معیشت تیار کی۔ اکبر کے دور میں یورپی کمپنیوں کے ساتھ تجارت میں بھی اضافہ ہوا۔ اکبر نے اپنے دور میں ایک نئے مذہب کی شروعات کی، جس کا نام دین الہی رکھا۔ اکبر کے مطابق اس مذہب کا مقصد تمام مذاہب والوں کو یکجا کرنا اور ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ اکبر کے مطابق دین اسلام، ہندو مت، مسیحیت، سکھ مذہب اور زرتشت مذاہب کے عمدہ اور خالص اصولوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا دینی تصور دینا تھا، جس سے نا اتفاقی دور ہو اور بھائی چارگی قائم ہو۔ چنانچہ اس دور کے علماء نے اس نئے دین کی سخت خلاف ورزی کی اور اکبر کے وفات کے بعد اس نئے دین کے تصور کو ختم کر ڈالا۔ 1605 میں اکبر کے وفات کے بعد ان کے بیٹے جہانگیر تخت نشین ہوئے۔ جہانگیر کا اصل نام سلیم تھا، جو صوفی بزرگ سلیم چشتی کے نام پر رکھا گیا تھا، اور جہانگیر کی پرورش چشتی کی بیٹی نے کی تھی۔ جہانگیر کے بارے میں اکثر مورخین کا لکھنا ہے کہ وہ افیون کا عادی تھا اور اکثر ریاستی معاملات کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ اکبر کے برعکس جہانگیر غیر مسلم مذہبی رہنماؤں، بالخصوص سکھ گرو ارجن دیو کے ساتھ تنازع میں آ گیا۔ ارجن دیو سکھوں کے 5ویں گرو رام داس کے بیٹے تھے۔ جب جہانگیر کے بیٹے شہزادہ خسرو نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کی تو ارجن دیو نے شہزادہ خسرو کی حمایت کی۔ جب چنانچہ ارجن دیو کو قلعہ لاہور میں قید کر دیا گیا اور پھانسی دی گئی۔ 1627 عیسوی میں جہانگیر کے موت کے بعد شاہجہاں نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی شہریار مرزا کو شکست دی اور آگرہ قلعے میں خود کو شہنشاہ کا تاج پہنایا۔ شاہجہاں کے دور میں مغل سلطنت تعمیراتی لحاظ سے اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ شاہجہاں کے مشہور تعمیرات میں تاج محل، دہلی میں واقع لال قلعہ اور شاہجہاں مسجد شامل ہے۔ ستمبر 1657 عیسوی کو شاہجہاں بیمار تھا اور اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس نامزدگی کی وجہ سے شاہجہاں کے تینوں بیٹوں کے درمیان جانشینی کا بحران پیدا ہو گیا۔ دارا نے اپنے دادا اکبر کی تقلید کرتے ہوئے ایک ہم آہنگی پر مبنی ہندو مسلم ثقافت کی حمایت کی، تاہم اسلامی راسخ العقیدہ کی حمایت کے ساتھ شاہجہاں کا چھوٹا بیٹا اورنگزیب عالمگیر نے 1658 عیسوی میں تخت پر قبضہ کر لیا۔ یوں اورنگزیب نے دارا کو شکست دی اور اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ کچھ اثنا کے بعد شاہجہاں مکمل طور پر اپنی بیماری سے صحت یاب ہو گیا
مگر اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ شاہ جہاں کو حکومت سنبھالنے کا اہل نہ سمجھتے ہوئے انہیں قید میں ڈال دیا۔ یوں شاہ جہاں اپنی موت تک قید میں رہا۔ یوں اس طرح اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ بن گیا، جس نے 1658 عیسوی سے لے کر 1707 عیسوی تک حکومت کی۔ ان کی شہنشاہی کے دوران مغلوں نے اپنی سب سے بڑی حد تک رسائی حاصل کی۔ وہ مغلیہ سلطنت کا آخری مضبوط اور طاقتور شہنشاہ تھا۔ ان کا دور فوجی توسیع کا دور تھا، جس میں مغلوں نے متعدد خاندانوں کا تختہ الٹ دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی کامیابی اور فتوحات نے انہیں عالمگیر فاتح کا لقب دیا۔ یوں اس طرح مغل سلطنت نے دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت کا اعزاز حاصل کیا۔ مغل فوج آہستہ آہستہ بہتر ہوئی اور دنیا کی سب سے مضبوط فوجوں میں سے ایک بن گئی۔ اورنگزیب کو متعدد مساجد کی تعمیر اور عربی خطاطی کے کاموں کی سرپرستی کا سہرا دیا جاتا ہے۔ اورنگزیب نے اسلام میں مذہبی طور پر ممنوع سرگرمیوں جیسے کہ شراب، سود، رشوت جیسے گناہوں پر پابندی عائد کر دی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا صرف 2% تھا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے محمد اعظم شاہ نے ایک قلیل مدت کے لیے حکومت سنبھالی۔ تاہم تخت نشین ہونے کے کچھ ہی ماہ بعد اعظم شاہ کے بڑے بھائی شاہ عالم نے اعظم شاہ اور ان کے تینوں بیٹوں کو قتل کر دیا اور 20 جون 1707 کو خود تخت نشین ہوا۔ شاہ عالم کا دوسرا نام بہادر شاہ اول بھی تھا۔ انہوں نے اپنے والد کی مذہبی پالیسیوں کو منسوخ کر دیا اور انتظامیہ میں اصلاحات کی کوشش کی۔ بہادر شاہ اول نے 1707 عیسوی سے 1712 عیسوی تک حکومت کی۔ یوں 5 سال حکومت کرنے کے بعد ان کی موت واقع ہوئی۔ چنانچہ بہادر شاہ اول کی موت کے بعد مغل خاندان افراتفری اور پرتشدد جھگڑوں میں ڈوب گیا۔ یوں ایک ہی وقت ایک سے زیادہ مغل حکومت کے شہنشاہی کے دعوے دار نکلے۔ تاہم 1719 عیسوی میں محمد شاہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد قیادت میں طویل المدت بادشاہ گزرے، جنہوں نے 1719 عیسوی سے لے کر 1748 عیسوی تک حکومت کی۔ ان کے دور حکومت میں وسطی ہندوستان کا ایک وسیع علاقہ مغلوں سے مراٹھا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تاہم مارچ 1739 عیسوی کو نادر شاہ نے بآسانی جنگ کرنال میں مغلوں کو شکست دے کر دلہی پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح نادر شاہ نے مغل اقتدار اور وقار کی باقیات کو خاک میں ملا دیا۔ 1759 عیسوی میں مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم نے مغلوں کے زوال کو پلٹانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر اسے افغانستان کے امیر احمد شاہ ابدالی کا تحفظ حاصل کرنا پڑا، جس کی وجہ سے 1761 عیسوی میں مراٹھا سلطنت کے درمیان پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی۔ 1771 عیسوی میں مرہٹوں نے افغانوں کے قبضے سے دلہی پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور 1784 عیسوی میں وہ باضابطہ طور پر دلہی میں شہنشاہ کے محافظ بن گئے۔ یہ حالت دوسری اینگلو مراٹھا جنگ تک جاری رہی۔ اس کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی دلہی میں مغل خاندان کی محافظ بن گئی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1793 عیسوی میں سابق مغل صوبہ بنگال بہادر کا کنٹرول سنبھال لیا، جب اس نے مقامی حکمرانی نظام کو ختم کر دیا جو 1858 عیسوی تک جاری رہا، جس سے برصغیر پاک و ہند پر برطانوی نوآبادی دور کا آغاز ہوا۔ اس طرح 1857 عیسوی تک مغل ہندوستان کا کافی حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس دوران آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جس نے برائے نام مغل حکومت کی قیادت کی، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے معزول کر دیا اور 1858 عیسوی میں جلا وطن کر دیا۔ بعد ازاں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے ذریعے برطانوی ولی عہد نے برطانوی راج کی شکل میں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر قبضہ علاقوں کا براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ یوں مغلیہ سلطنت، جس کی بنیاد بابر نے رکھی تھی، 330 سال تک تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرنے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گئی۔